وضاحت در وضاحت یہ تاثر درست نہیں کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی چیئرمین تسلیم کر لیا۔ عدالت عظمیٰ کے وضاحتی بیان پر الیکشن کمیشن کا بھی وضاحتی بیان کے مطابق پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کیا۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ اور حکومت سپریم کورٹ ججز کی عمر اور تعداد کے حوالے سے بل نہ لائے، متنازع آئینی ترمیم کے عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز کو چاہیے تھا کہ واضح موقف دے کر ابہام دور کر دیتے۔ امید ہے چیف جسٹس کہیں گے نہ تو ایکسٹینشن چاہیے نہ یہ عمر پر ترمیم لانے کا وقت ہے۔ پورے ملک میں بازگشت ہے کہ آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا اگر تیاری نہیں تھی تو آج کا اجلاس کیوں بلایا گیا؟ نمبر پورے نہیں ہو رہے تو آپ دوسری تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ آئین میں ترمیم کی کڑی شرائط ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ممبران کو کیسے توڑا جائے، کیسے اٹھایا جائے۔ آئینی ترمیم بل کو سیکریٹریٹ رکھ کر شروع سے ہی متنازع بنا دیا۔ خصوصی کمیٹی کا قیام پارلیمان کا وقار بحال کرنے کے لیے ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، بولے ہمیں اصولوں کی سیاست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئینی ترمیم میں کوئی چھپانے والی بات نہیں۔ ججوں کی مدت ملازمت 2 سال نہ بڑھانے کی بات ہوتی رہی ہے۔ قانون سازی حکومت کا کام ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سیکریٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب اور ایف آئی اے کو نوٹسز، مقدمات کی تفصیلات بھی طلب۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں غیر قانونی پیٹرول پمپ میں دھماکہ اور آتشزدگی۔ ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی انسپکٹر گل حسن کلہوڑو عہدے سے برطرف۔ ایس ایس پی کورنگی نے انکوائری کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی سیل انکوائری افسر مقرر، 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 اہلکار زخمی۔ امدادی کارروائیاں جاری، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ یاگ کی حدود مرحبا کالونی سے 3 دہشت گردوں کی لاشیں ملی۔ تینوں دہشت گردوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت سیف اللہ خان، خیر اللہ اور جمال الدین سے ہوئی۔ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق ٹیمو گل گروپ لکی مروت سے ہے۔ گھریلو رنجش خون کی پیاسی بن گئی۔ خضدار میں معمولی تکرار پر داماد نے فائرنگ کر کے سسر، چچا اور بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خواتین سمیت 3 افراد زخمی۔ ہرنائی کے علاقے شاہرگ میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھر گئی۔ 4 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کارکن کو بچا لیا گیا۔ کان میں پھنسے 1 کارکن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مردان میں بونے روڈ جبران ہوٹل کے قریب کچے مکان میں آتشزدگی، 5 افراد جھلس کر جاں بحق۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پہاڑ میں اونچائی پر واقع مکان مزار کے مریدوں کی رہائش گاہ تھی۔ کرنسی نوٹ سے موئنجو کی تصویر ہٹانے پر صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سندھ کا تحفظات کا اظہار۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو خط لکھ ڈالا، استفسار کیا کہ 20 روپے کے نوٹ سے موئنجو کی تصویر ہٹا کر باب خیبر کی تصویر کیوں لگائی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے معاملے پر غور کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات سندھ کا ایکشن، 13 اسپتالوں میں تعمیری کام غیر تسلی بخش قرار۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچھو کی صدارت میں اجلاس میں تفصیلات پیش، رپورٹ پر ہلچل مچ گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ مارکیٹوں میں لائٹیں، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ۔ گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ، برقی قمقموں کی روشنیوں سے آنکھیں خیرہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں جلوس، ریلیوں اور محفل میلاد کا انعقاد بھی جاری۔ درود و سلام سے فضائیں معطر ہونے لگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی
بارامولہ میں جاری مقابلے کے دوران 5 کشمیری شہید، گھر گھر تلاشی کے دوران بھارتی فوج کی درندگی، متعدد نوجوان گرفتار۔ اننت ناگ میں مسلح افراد کا حملہ، 2 بھارتی فوجی ہلاک، 4 زخمی۔ غزہ میں صہیونی فوج کے فضائی حملے اور گولہ باری، رات سے صبح تک ہر طرف آتش و آہن کی بارش، 35 فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ غزہ سٹی پر 2 حملوں میں 10 فلسطینی جان سے گئے، جبالیہ، نصیرات اور خان یونس میں 6 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 41,118 سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات، یوکرین اور غزہ جنگ پر تبادلہ خیال۔ یوکرین کو روس کے اندر طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دینے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ روس کے صدر یوکرین جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں یوکرین جنگ سے متعلق آئندہ چند ہفتے اور مہینے اہم ہو سکتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواروں کی مخالفت۔ پوپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس دونوں ہی زندگی کے خلاف اقدامات کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تارکین وطن کے خلاف ہیں اور کیملا ہیرس اسقاط حمل کی حامی ہیں۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا بڑا ٹاکرا بھارت کے نام، پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ بھارت کے دونوں گول ہرمن پریت سنگھ نے کیے، پاکستان کی جانب سے ندیم احمد نے واحد گول سکور کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر بھارت 12 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور پاکستان 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔